شخصیت نظر آئے گی، ایک ایسی شخصیت کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بلکہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد اور مرسلین کے بعد سب سے زیادہ افضل شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ ان سے بڑی شخصیت، ان سے افضل شخصیت، ان سے لائق شخصیت، ان سے فائق شخصیت کوئی بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی حضرات ہیں ان کا تذکرہ بعد میں، ابو بکر سب سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو بہت مقامات عطا فرمائے، ایسے مقام کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے زمین کے اوپر چلتی ہوئی زندہ لاش کو دیکھنا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ ابن ابی قحافہ، وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ محبوب فرماتے ہیں جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ اتار دیا۔ ابو بکر نے اتنے احسان کر لیے کہ اس کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ اتاریں گے۔ ابو بکر کے مال نے مجھے اتنا فائدہ دے دیا، اتنا کسی اور کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ محبوب فرمائیں مسجد نبوی کی طرف جس کے بھی گھر کے دروازے کھلتے ہیں سب دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے۔ ابو بکر وہ ہیں کہ آخری وقت ہے، محبوب کے اوپر طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، اتنے میں حضرت بلال تشریف لائے، پیغام بھیجا کہ اللہ کے محبوب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب، ابو بکر صدیق طبیعت نرم ہے، ان کا دل نرم ہے، وہ جب آپ کو نہیں وہاں پر پائیں گے ان کے اوپر رقت طاری ہو جائے گی، آنسو نکل آئیں گے، لوگ ان کی تلاوت کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرما دیجئے وہ نماز پڑھا دیں۔ محبوب نے دوبارہ فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کی طرف دیکھا، آپ یہ درخواست پیش کریں ابو بکر کی بجائے عمر نماز پڑھا لیں۔ تیسری مرتبہ عرض کیا، فرمایا تیسری مرتبہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جن کو اپنی زندگی میں محبوب نے مصلی امامت عطا فرما دیا، جن کو اپنی زندگی میں محبوب نے اپنا جانشین بنا دیا، جو غار کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، ہجرت کے بھی ساتھی، غار میں داخل ہونے میں ابو بکر پہلے، مزار میں جانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سب صحابہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب جنتی ہیں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کا مقام ایسا عجیب ہے کہ کسی بھی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہوتی۔ ابو بکر کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے، اور قرآن مجید کے ایک لفظ کا منکر انسان دائرہ اسلام میں رہ نہیں سکتا۔ ابو بکر کی صحابیت کا انکار کر کے کوئی انسان دائرہ اسلام میں رہ نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسا مقام عطا فرما دیا۔ جب صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ہر وقت دیکھا اللہ کے محبوب گھر سے باہر نکلے، ابو بکر و عمر ان کے ساتھ، اللہ کے محبوب کہیں پر تشریف لے گئے ابو بکر و عمر کے ساتھ، اللہ کے محبوب کسی کے جنازے پر گئے ابو بکر و عمر ان کے ساتھ، ہر وقت ابو بکر صدیق ساتھ ساتھ رہے۔ اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا، معیت کے اندر داخل ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا لو کان وعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے۔ ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ابو بکر کا نام نہیں لیا کہ محبوب نے کبھی ابو بکر کو اپنے سے جدا سمجھا ہی نہیں تھا،
جب جدائی نہیں سمجھا، اپنے ساتھ سمجھا، تو اس کے بعد جس کی باری آتی ہے وہ ابو عمر ہیں، اس لیے عمر کا نام لیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ہر جگہ ابو بکر ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی، کسی اور صحابی کو یہ فضیلت نہیں ملی، وہ یہ کہ آپ کے والد ابو قحافہ صحابی، آپ خود ابو بکر صدیق صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، آپ کے پوتے محمد بھی صحابی، دوسری طرف آپ کے نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی صحابی، آپ کی بیٹی اسما بھی صحابی۔ آپ دیکھیں تو صحیح 4 نسلیں آپ کی صحابیت کے اندر ہیں۔ اللہ نے یہ مقام کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں آپ کے تذکرے، محبوب کی حدیثوں میں آپ تذکرے، جہاں پر بھی کوئی حدیث پڑھیں سب سے پہلا نام ابو بکر کا ملے گا۔ عشرہ مبشرہ میں آپ اٹھا کر دیکھیں حدیث مبارکہ، محبوب نے سب سے پہلے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ترتیب بتا رہی ہے، ترتیب خلافت یہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر جگہ ابو بکر سب سے پہلے ہیں۔ اللہ نے ایسے مقام عطا فرمائے کہ محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی پوری امت کے اوپر عام تجلی فرمائیں گے، ابو بکر کے اوپر خاص تجلی فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں ابو بکر صدیق کا ایسا مقام ہے، حضرت عمر فرماتے تھے میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں، غار ثور کی 3 راتیں مجھے عطا فرما دیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر حضرت ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، پوری امت کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا، لیکن جانتے تھے ان سب فضیلتوں کے باوجود کوئی عمل پیش نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات تنہائی میں بیٹھے ہوتے تھے، نظر ڈالتے تھے اپنے اوپر، کانپ اٹھتے تھے، فرمایا کرتے تھے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی پرندے کا پر ہوتا۔ کئی دفعہ فرماتے ہیں پرندہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تجھے قیامت والے دن کوئی حساب نہیں دینا، ہم انسانوں کو اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ اتنی فضیلتوں کے باوجود اتنی عاجزی کا اظہار، جانتے تھے اللہ رب العزت بلند ذات ہے، یہ ہمارے